الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر عرب کے سوز میں ساز عجم ہے عرب کے سوز میں ساز عجم ہے حرم کا راز توحید امم ہے تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے۔ برادران اسلام، یہ ماہ مبارک ذی-قعد اختتام پذیر ہونے والا ہے، ذوالحج شریف شروع ہونے والا ہے۔ حجاج کرام
جا چکے ہیں، شاید کچھ جا رہے ہوں، حج کے دن بالکل قریب ہیں۔ اسی مناسبت اور موافقت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان بیت اللہ شریف کا ماضی اور اس کا حال۔ بیت اللہ شریف، کعبہ شریف، قبلہ، یہ مسلمانوں کی مرکزیت کا نشان ہے، مسلمانوں کی وحدت کی علامت ہے۔ کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے اور اس کا کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی زبان ہے، ہر مسلمان مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، جس بھی خطے میں ہے وہ اپنا رخ نماز میں کعبے کی طرف کرتا ہے، قبلے کی طرف کرتا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جب حج کا موسم آتا ہے تو جن کو استطاعت، طاقت ہے، نصیب یاوری کرتا ہے، تو ہر رنگ و نسل کے لوگ کھنچے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف چلے آتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر بقول حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، جب تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ کعبہ شریف کی خصوصیت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کعبہ اس تسبیح کے یہ بانگا ہے، پتہ نہیں تسی کی یاد ہے، یہ جو ہے، ہاں جی، یہ والا، اچھا چلے تو میں نے دکھا دیا ہے آپ کو، آپ سمجھ جائیں۔ تو ساری تسبیح جو ہے اس کے اندر یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ فیلڈ مارشل، سارے اسی کے ارد گرد ہیں۔ اسی طرح کعبہ جو ہے یہ پوری کی پوری امت کی مرکزیت کی علامت۔ اب ضروری ہے کہ ہمارا جو قبلہ ہے، ہمارا جو کعبہ ہے، ہماری توجہات، ہماری نمازوں کا جو قبلہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے کہ ہمارا کعبہ کون ہے، کیا ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا، اس کے حالات کیا ہیں، اس کے واقعات کیا ہیں، ہمارے اس محبوب پہ گزری کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی پیار تو نہ ہوا کہ پیار تو ہے لیکن محبوب اور معشوق کے بارے میں پتہ شتہ کوئی نہیں۔ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ سنو مکہ بھی کھا، یا اللہ سنو کعبہ بھی کھا،
تو اس کعبے کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو محبوب ہے یہ کتنا پرانا ہے، کتنا گزرا اس پہ زمانہ ہے۔ آخر ہم نے کبھی تاری نیت نہیں لگتی، ہم نے بھی کبھی اس طرف جانا ہے۔ تو پہلے تو یاد رکھیں کعبے کا معنی ہے چو نکرا، چوکٹا، نکر 1 2 3 4، تو یہ کعبہ ہے، یہ زمین پہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اسی لیے ادبی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ جتنی روئے زمین پہ مسجدیں ہیں یہ سب اسی بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان تمام مساجد جتنی پاکیزہ گھر ہیں میرے رب کے، ان سب کا ماں باپ کعبہ ہے، ان سب کی بنیاد، یہ سب مسجدیں ہیں اسی کی اولاد۔ اب پہلا سوال ہے کہ یہ کب سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب یہ ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام نہیں بنے تھے، کعبہ پہلے تھا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کس نے پہلے اس کو بنایا؟ دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے جیسے اللہ نے کون فرمایا، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جو خدا اتنا بڑی کائنات کون سے بنا سکتا ہے، وہ 40 فٹ کے کعبے کو بھی بنا سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہے؟ وہ اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے، یہ کتنے ہزار جہان جن کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ دنیا شروع کہاں سے ہوتی ہے، کائنات ختم۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ فرماتا ہے کہ میرے لشکروں کا پتہ مجھے ہی ہے۔ تو اس نے اتنی بڑی کائنات کتنے مزدور مستری لگا کے بنائی؟ اس نے کہا نہ مزدور، نہ مستری، نہ انجینئر، نہ آرکیٹیکٹ، اذا اراد شیئا، جب پروگرام بنا صرف ارادہ کیا ہو گیا۔ یہ جو کن ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے، ہو جا، یہ صرف اللہ کو یہ کاف نون کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے اوپر جب کرم ہوگا نا، ہم جب جنت میں جائیں گے تو ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا اللہ انگور دے، کھجور دے، حور دے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ادھر تمہارے دل میں خواہش اٹھے گی کہ آج تو بٹیرے کھانے ہیں۔ جب آپ کو جب عزت ملے گی، آپ کو یہ شان ملے گی، ادھر خیال آیا ادھر چیز، تو جس کے مہمانوں کا یہ عالم ہے اس کائنات کے مالک کی شان۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ کعبہ اللہ نے کون کر کے بنایا، دوسری یہ ہے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، بناؤ، تاکہ میرا یار جب زمین پہ جائے تو اسے یاد بیت المعمور جب آئے
تو ویسا ہی گھر زمین پہ پائے تاکہ اس کی پریشانی دور ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پہ قدم ٹکایا، پھر یار نے در در مجھ کو در در پھرایا یار نے، اور لا مکان میں گھر بنایا یار نے، اور مجھ کو در در پھرایا، ایک اپنے تماشے کے لیے مجھ کو مجنوں بنایا یار نے۔ اب حضرت آدم ظاہر ہے جنت کی بہاروں رونقوں سے نکل کر ایک وحشت خانے میں، ایک خراب خانے میں آ گئے، نرے ویرانے میں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، وحشت ہی وحشت ٹپکتی ہے، خوف کے سائے، مہیب سائے، کوئی بندہ نظر نہ آئے۔ ان بندہ لاہور سے آئے اور کالا کھتائی میں پھنس جائے نہیں سمجھ آ رہی؟ میں تھوڑا کسی دا نام نہیں لیا، ورنہ میں کہہ سکتا تھا شکر گڑھ۔ آپ ذرا فرمائیں جنت کی بہاروں، اور جنت کیا ہے؟ فرمایا تمہارے خیال میں بھی نہیں آ سکتی، اتنا حسن وہاں سے بندہ زمین کے بالکل ویرانے میں آیا۔ اب تنہائی ڈستی تھی، تنہائی کھانے کو آتی تھی، وحشت ہی وحشت ٹپکتی تھی، تو کہا کوئی سکون، کوئی قرار کہیں سے تو دے پیار، تو میرا ہے پروردگار۔ اب رب نے آدم کے قرار کے لیے یہ مرکز اسے دکھایا، فرمایا جب پریشان ہوا کر آیا کر، چکر لگایا کر، سکون پایا کر۔ اور پھر ظاہر ہے جنت کی بہاریں، بیت المعمور کے جلوے، اب زمین پہ جب آئے، اس کعبے کو تو تکے تو یہ کعبہ خالی کعبہ نہیں، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تیرے یار کا نگر ہے۔ تو گھر جس کے گھر تو آئے گا وہ بھی کہیں نہ کہیں نظر تجھے آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سہی، تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سہی، مجھے جان دینی ہے ایک دن، مجھے جان دینی ہے ایک دن، وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی۔ مجھے جو فیصلہ وہ سنائیے، جو ہے فیصلہ وہ سنائیے، حشر تک نہ لے جائیے، جو ہے فیصلہ وہ سنائیے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رب نے پہلے ہی اہتمام فرمایا۔ دوسری روایت ہے خود آدم کے ذمے لگایا کہ یہ میرا گھر کی جگہ ہے، چل ڈیوٹی دے۔ اب ہمیں اس سے کوئی نہ اس سے اختلاف نہ اس سے اختلاف، ہمیں پیڑ نہیں گننے،
ہم چوسنے آئے، ہمیں کعبہ مل گیا، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، خدا رکھے دوبارہ مل گیا ہے، میرے دل کو سہارا مل گیا ہے، میری نظروں کو نظارہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کعبہ شریف کی زیارت کو آتے، اس کعبہ شریف کی، لیکن یاد رکھو کعبہ تھا چھت، کعبہ بغیر چھت کے تھا، اللہ کا گھر تھا لیکن چھت۔ پھر یہ کعبہ رہا، حضرت نوح کا موسم آیا، بیچ میں جو بھی آیا وہ اسی گھر کی سلامی کو آتے، تحیت کو آتے، زیارت کو آتے۔ یہی کعبہ ہے جو سارے نبیوں کو آتے جاتے تکتا رہا، سارے نبیوں کو دیکھتا رہا۔ آپ کہیں گے پتھر پہاڑ یہ بھی دیکھتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن یہ کعبے کا ہر پتھر اس کو زبان بھی ملے گی، آنکھیں بھی ہوں گی، اسی طرح حجر اسود، اسی طرح اس کعبے کے رکن یمانی، ان سب کی آنکھیں بھی ہوں گی، زبان بھی ہوگی، ایک ایک بارے میں یہ بتائے گا کہ غلام رسول بھی آیا، عبد الواحد بھی آیا، محمد شاہد بھی آیا، یہ سب کی گواہیاں حجر اسود بھی دے گا، بلکہ حجر اسود نام بھی بتائے گا، اس کے ابے کا نام بھی بتائے گا، قبیلے کا نام بھی بتائے گا۔ ایک پتھر کی یادداشت کا یہ عالم ہے تو سید البشر کی، اس لیے یہ کعبہ دیکھتا رہا۔ آدم آ رہے ہیں، آدم جا رہے ہیں، حضرت شیس آ رہے ہیں، شیس جا رہے ہیں، نوح آ رہے ہیں، نوح جا رہے ہیں، اور نوح علیہ السلام کا دور آیا، سیلاب طوفان آیا، اس کی زد میں کعبہ بھی آیا۔ اب اس کی اوپر والی عمارت ہو گئی منہدم، اب یہ انتظار یار میں گرا ہوا پڑا رہا۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا یہاں ہمارا گھر ہوا کرتا تھا۔ ساڑا اس تھے اے خدا دا گھر ڈہ سکتے توڑے کڑے، اس واسطے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے پھر سے ڈیوٹی لگی، اس لیے کہتے ہیں یہ تعمیر نہیں یہ تجدید ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ابتدا سے بنانا، وہ اور ہوتا ہے تجدید کا مطلب بنا ہوا تو تھا، کسی وجہ سے شکستہ ہوا، دوبارہ بنایا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم کو اللہ نے بولا اس کی تعمیر کرو، یعنی تجدید کرو۔ اب اسی لیے قرآن میں کہا اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، انہوں نے جو اس کی بنیادیں تھیں، بنیادیں تو پہلے ہی تھیں، اب کہتے یہ ہیں حضرت ابراہیم نے کہا مولا یہاں بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، فرمائے جبریل آئے گا تجھے سارا کچھ بتائے گا۔ اب ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اسی کعبے کی جگہ پہ چھایا، جبریل نے اشارہ فرمایا کہ یہی ہے۔ اس لیے جب کھدائیاں کی حضرت خلیل نے تو نیچے سے بنیادیں نکل آئیں، پھر لگے بنانے کے لیے، بناتے رہے، کعبہ بنتا رہا، بیت اللہ بنتا رہا،
اور بناتے بناتے اس کو چھت تک لے گئے، چھت پھر نہیں ڈالی۔ کعبہ بن گیا مگر چھت کے بغیر، قبلہ بن گیا مگر چھت کے بغیر۔ اب اسی قبلے کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آباد فرمایا۔ جب اللہ نے چاہا بہانہ بنا حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو اٹھایا، یہاں آ بٹھایا، بالکل ویران جگہ حضرت ابراہیم نے وہیں کھڑے ہو کے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ کعبہ جو ہے نا، یہ ایک وادی میں ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، بالکل پیالے کی طرح۔ کیا؟ پیالے کی طرح یا گول کٹورے کی طرح۔ اور یہ ہے جس طرح کٹورے کا تل ہوتا ہے، یا نون لکھتے ہیں نا، نون کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، ارد گرد پہاڑ نون ہیں، یہ نون کے نقطے کی طرح کعبہ ہے، بالکل اندر۔ اس لیے یہ اللہ کا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا۔ اب بنا کے یہ نعرہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ یہ ساری دعا مانگتے رہے، بات کرتے رہے اللہ سے، وہ تو چل دیے، لیکن اللہ کا گھر۔ اور پھر اللہ نے بعد میں حضرت ابراہیم کو کہا گھر بنایا ہے تو اب لوگوں کو بلا، تیرا بھی شاہکار دیکھیں میرا بھی شاہکار دیکھیں۔ یہ ہر بندے دا دل کردہ ہے کوئی چیز بناندہ ہے تے پھر انہوں بھی خاندہ ہے، انہوں بھی خاندہ ہے، بلکہ پیسے لا کے افتتاح بھی کرواندہ ہے۔ اور جی میں چیز بنائی ہے کنج دیئے چنگی ہے کہ نہیں، تے دیکھنا لے آندہ فرض ہے بھمیں چنگی نہ ہوئی آکھن ویری گڈ۔ حوصلہ بڑھانا چاہیے، گھٹانا۔ اب اللہ کا گھر حضرت ابراہیم نے بنایا تو کہا گھر بن جائے، یہ کمال نہیں، گھر بسے تو گھر سارے بنا دینے تے گھٹ گھٹ نے جڑے وساں دینے، کچھ تے بندیاں اجڑ جان دینے۔ اس واسطے نوجوانوں گھر بناؤ، اگے گھر نو وساؤ۔ تو اب کا اذن فی الناس بالحج، میرے گھر کی زیارت کے لیے دے صدا۔ نہ آکھا نہ بندہ نہ بندے دی ذات، میں کنوں صدا دیواں؟ انہیں آکھیا صدا دینا تمہارا کام ہے، آگے پہنچانا ہمارا۔ دے صدا، تیرا کام ہے، مؤذن کا کام ہے اذان دینا، یا گھراں وچوں لوگاں نوں پھڑ کے لے آنا، نہیں سمجھ آئے، یا سپیکر کھول کے آکھنا ہوئے تہاڈا ککھ نہ رہے محلے والے وجہ تکر تسی نہیں پہنچے، نہیں سمجھ آئے۔ او ملکو راجیو چودھریو شالا تہاڈا ککھ نہ رہے تسی مسیح تے اجے تکر نہیں پہنچے، یہی کہتے ہیں؟ نہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی فرض ادا ہو گیا، وما علینا الا البلاغ، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی، اللہ نے بولا فکر نہ کر، کچھ لوگ پیدل بھاگ بھاگ کے آئیں گے، کچھ لوگ سواریوں پہ آئیں گے، جس کو کوئی تگڑی سواری نہ ملی کمزور سواریوں پہ بھی آئیں گے ضرور۔ آج پلٹ کر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جائیں اور دیکھیں کہ میری آواز میں کتنا ساز تھا، کتنا سر تھا، کتنی میری آواز میں کشش تھی کہ میری آواز اب تک لوگوں کے کلیجوں کے اوپر ہاتھ ڈالے ہوئے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 5 روپے اکٹھے کیے۔ تو ایک بابا تھا، وہ اپنا گڈ واندا سی، گڈ، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیتے تے مینوں مل پیا اتھے، حاجی صاحب بھی تے میں بھی اکٹھے سا، مل پیا تے اتنا پڑھیا لکھیا، اتنا کوالیفائیڈ، جڑے ویلے مینوں ملیا تے بڑا خوش ہویا تے نعرہ لایا، آکھن لگا او کالا کوٹھا میں ویکھ آیا۔ کیا کیا؟ یہ آپ سمجھ سکتے، سادگی دیکھیں، جسے کعبے کا لفظ بولنا نہیں آتا وہ بھی لاہور سے پہنچا ہوا ہے، کہہ کیا رہا ہے؟ وہ کالا کوٹھا میں ویکھ آیا۔ اس لیے یہ خلیل اللہ کی زبان میں اثر ہے، یہ تاثیر ہے کہ کروڑوں لوگ آج بھی دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح چکر لگا رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا، خدا تو نظر نہیں آتا، پھیرے کاہے کے ہیں؟ یہ خلیل اللہ کی صدا، بولنے والا تھا میرا خدا، خلیل اللہ گزر گئے لیکن یار کی یاد باقی ہے۔ اگرچہ میں کدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، اگرچہ میں کدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، وہ میں، وہ سراہی، وہ جام باقی ہے۔ ساکی ٹر گیا ہے، پیالے پے نے، سرائیاں آپاں بھی ٹر جاواں گے، ساڑھے جام اتھے ہی رہن گے۔ کیوں جی؟ اس لیے کوئی کوشش کرو، کوئی سراہی چھڑ جاؤ، کوئی پیالہ چھڑ جاؤ، کوئی جام چھڑ جاؤ، کوئی نام چھڑ جاؤ، صرف کھا پی کے ہی نہ مر جاؤ، کچھ کر جاؤ تاکہ دنیا میں نام رہے۔ خلیل اللہ کو 4000 سال ہونے کو ہے، نام تو بڑی بات ہے، جہاں اس نے نقش پا ٹکا دیا، عاشقوں نے وہیں پہ کعبہ بنا دیا۔ اللہ حضرت خلیل اللہ چلے گئے، حضرت اسماعیل بھی چلے گئے، پھر قبائل آ گئے، قبیلہ عمالقہ آ گئے، جرہم آ گئے، وہ اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، اس کعبے کی، لیکن چھت
تب بھی کوئی نہیں، پھر گزرتے گزرتے میرے نبی کے آبا و اجداد حضرت اسماعیل سے جو چلے تھے جناب قصی آ گئے، نزار آ گئے، آتے آتے جناب عبد المطلب آ گئے۔ یہ کعبہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کوئی اس کے دائیں بیٹھتا ہے، کوئی بائیں بیٹھتا ہے، نبیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ولیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے پیاروں کو بھی دیکھ رہا ہے، خدا کے غداروں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کبھی خلیل اللہ، کبھی نجی اللہ، کبھی ذبیح اللہ، کبھی کلیم اللہ، کبھی یہ اور کبھی حبل، کبھی لات، کبھی منات، بت بھی دیکھ رہا ہے، اندر بھی بت، سر پہ بھی بت، یہ سارے نظارے، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی رب کے جلوے، کبھی بتوں سے اٹا پڑا ہے، کلیجہ پھٹا پڑا ہے، یہ سب کچھ نہیں سمجھ آ رہے۔ اپنا پروگرام دے مرغی لبے تے مرغی ہی لبدی رہے، ہمیشہ مرغیاں نہیں لبدیاں، کدے کدے دال بھی کھانی تے کدے کدے دال بھی نہیں لبدی تے پھر مرچاں تے بھی گزارا کرنا، تے کدے کدے مرچ بھی نہیں لبدی تے خالی نمک تے بھی گزارا کرنا، تے کدے نمک بھی نہ لبے تے رکھی بھی کھانی پہندیے۔ یہ کعبے کے اوپر گزرا۔ کبھی وہ وقت ہے کہ انوار و تجلیات ہیں، انبیاء ہیں، 70 نبی اکٹھے۔ کبھی وہ وقت ہے اندر بھی بت، باہر بھی بت۔ جب لوگ کافر مستی میں آتے، عورتیں کپڑے اتار دیتی، مرد ننگے ہیں، کعبے کا سینہ جل رہا ہے، یہ دور بھی چل رہا ہے۔ کیا یہ گزرا کہ نہیں؟ کعبے کے اندر بت، کعبے کے باہر بت، کعبے کی چھت پہ بت۔ اب سوچیں کعبہ کتنا نازک ہے۔ حکم یہ ہے مسجدوں کو صاف رکھو، مسجدوں کو کیوں؟ فرمایا مسجد آنکھ کی طرح نازک ہوتی ہے۔ مسجد آنکھ کی طرح نازک ہوتی ہے۔ آنکھ کی نزاکت کیا ہے؟ آنکھ کی نزاکت یہ ہے، یہ جو ہے نا پلکیں، یہ جنیاں اکھ دے نال انہوں کیا دے ہو پلکیں، یہ جو پلکوں کی اوپر جھالر نیچے جھالر، یہ آنکھ کے باڈی گارڈ ہیں۔ یہ رب نے جھالر لگائی ہے، آٹومیٹک سسٹم اس میں فٹ کیا ہے، ادھر تنکا اڑا، ادھر آنکھ کو سگنل گیا، ادھر باڈی گارڈ تن کے آ گئے، خبردار ویچنا بھی۔ کدے سوچے اجے ہنیری گھل دیئے تے اکھاں مٹی ایمیں آئی تے تساں آنکھ ایمیں بند کر لئیے، تساں کیتی نہیں، سسٹم لگا ہویا ہے۔ ورنہ اساں تے ایک ہی ہناری انے ہو جانا سی، اور ہناری بھی بادامی باغ دی تے مصری شادی لوہا ہی لوہا تے سارا لوہے دا دھواں۔ لیکن میرے رب کا کمال یہ نیچے جھالر، یہ اوپر جھالر، یہ باڈی گارڈ، یہ آنکھ کی پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے، اور یہ آنکھ کے سب سے زیادہ قریب ہمسائے وہ یہ بال ہے۔ اور اتنے قریبی تے قریبی ہمسائی دے گھر ٹر جاوے تے وہ شکریہ آخ دیئے یا رونا شروع کر دیں دیئے، کیوں آئی ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ اوہ ہمسائے دے گھر آ جاوے ادھے اللہ تیرا بھلا کرے، بڑی مدت ہوئی تو آیا ہی نہیں، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، آخیدہ کہ نہیں؟ اے سمیع اللہ 2-3 دن نہیں آیا، اسی انہوں لبد ہی رہے یار کتھے ہو گیا ہے۔ جڑا 2 دن نہ آوے تے بندہ انتظار اچ بے قرار، تے پھر ظاہر ہے اکھان دا انہا پلکنال کوئی تعلق ہے، جے نہیں تے کڑھا چھڑو،
پھر میں ویکھاں گا تہاڈا منہ، اکھ ہوندیا ہویا بھی اکھ نہیں لگے گی، سارا حسن اسی جھالر سے۔ اسے واسطے انہوں ہی سارا سرمے تے کاجل تے مسکارے تو انہوں اللہ ہی بتا دے۔ یہ جو پلکیں ہیں ان کا ایک بال، اس پلک کا ایک بال اگر آ جائے آنکھ میں رو رو کے ہو جاتی ہے لال، اس میں چلا جائے صرف ایک بال رو رو کے ہو جاتی ہے لال۔ جب پوچھے اس سے بھائی بلال، کہتی ہے میں چپ تاں کرنا ہے پہلے اس کو نکال۔ تے ایک کیوں پئی روندی ہے؟ ایک نکڑا جیا وال ہی تے ہے بھی تیرا ہمسایا، تے او آدھیے اے وال نہ تک میریاں نزاکتاں تک، میری نزاکت نفاست دیکھ، قدرت نے مجھے اتنا نفیس بنایا ہے، یہ بال بھی میرے لیے بھار ہے۔ شاعروں سے بندہ پوچھے نا تو کیا استعارے اور کیا مثالیں ہیں۔ حضرت میر تقی میر کہتے ہیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ چلو اعلیٰ حضرت کی طرف چلتے، تمہیں میر سمجھ نہیں آئے گا، میر فقیروں کو سمجھ میں آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، نبی پاک کے وہ گل ہیں، وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں تو نے دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں آئے۔ مسجد آنکھ سے بھی نازک، مسجد اس واسطے پیر دریا کرو تے پہلے فکر، اے پیر رکھ دیو تے سوچیا کرو اے چودھریاں دا دوارا نہیں میرے رب دا گھر ہے۔ ایمیں مسجد صدیقیہ ایدہ نائے، ایدہ کی مکان تے کی شان ہے، اتھے آکے ایویں نہیں اپنا یاؤں واؤں نہیں، اے خدا دا گھر ہے، اے اللہ دا گھر۔ یہ نازک ہے۔ جب یہ مسجد اتنی نازک ہے تو کعبہ کتنا نازک ہے۔ نبی، ہر نبی حاضری لگوانے آتا ہے، ہر رسول حاضری لگوانے آتا ہے، اسی کے چکر، اور کچھ تو آئے گئے ہی نہیں۔ آپ پڑھیں تفاسیر، پڑھیں کتابوں کو، 70 سے زیادہ نبی کعبے کی یہ جو دیوار ہے، جس طرف حجر اسود اور وہ کونا ہے، اس طرف قطار میں 70 نبی کعبے کے سائے میں سو رہا ہے۔ آپ کو اس لیے معافی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتے، پھرتے رہتے ہیں۔ کعبے کے پرنالے کے نیچے آئے ہائے جناب ہاجرہ آئیں فلسطین شام سے، واپس نہیں گئی، انہاں آنکھیاں وطن بگانے وال نہیں آمنا، یاد کی تم دلدار، در تیرے دی بھیک چنگیری، بھامیں ہووے کولا کیری، در در نہ کر خوار، مدتاں بیت گئیاں، روسنا سانول یار، مدتاں بیت گئیاں۔
کعبے کے پرنالے کے نیچے حضرت سیدہ ہاجرہ سو رہی ہیں، اور انہی کے پہلو میں میرے نبی کے دادا جناب اسماعیل ذبیح اللہ سو رہے۔ تو نے کعبے کو خالی کعبہ سمجھا ہوا ہے؟ یہ کعبہ نبیوں کا مستقر ہے، یہ کعبہ نبیوں کا مسکن ہے، یہ کعبہ نبیوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں فقہا، اولیاء، صلحاء، اغواث، اقطاب سب آتے ہیں، دیوانوں کی طرح پھیرے لگاتے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی، ذوالنون مصری آئے، کعبہ دیکھ رہا تھا۔ آپاں گیا تے کعبہ دیکھ دا رہا ہے، ان نہیں کافی ہے، قیامت دا دن آوے گا، کعبہ آکھے گا اے بھی آیا سی، اے بھی آیا سی، تے رب بہانے ہی کرے دیکھے گا، بخشن دے بہانے، اچھا آیا سی، چلو معاف کی۔ ایک نظر کعبے نو ویکھی نا، ایک نظر بس، ایک اچٹتی ہوئی نظر، سارا سال ماتھا رگڑتا رہے بندہ بیریا، وہ سارا سال کی عبادت ایک طرف، کعبے پہ طائرانہ نظر۔ کعبہ ہے، کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عمالقہ چلے گئے، جرہم چلے گئے، میرے نبی پاک علیہ السلام کے دادا آ گئے، اور ادھر ابرہ نے پروگرام بنایا، یہ کعبہ کیا شے ہے؟ جننے انے ہوندے نے انہاں دا یہی نعرہ ہوندا ہے، اے تے شے کوئی نہیں۔ ایک مرزے قادیانی دا پتر ہوا تے بابے شے کوئی نہیں، انجی ابرے آکھیا ہے کعبہ تے شے کوئی نہیں، تے او بے وقوف 60,000 دا لشکر تے ہاتھیاں دا لشکر لے کے انہیں آکھیا جاواں گا تے جا کے دے پتھر نے اڑاواں گا، مٹی وچ ملاواں گا، میں اپنا کعبہ یمن وچ بناواں گا۔ تے جدوں آیا تے رب نے ہون بھی فرمایا الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ یہ کعبہ دیکھ رہا تھا، کعبہ دیکھ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ ویک ساڑیاں عظمتاں، ویک ساڑیاں شاناں، تے اساں آکھیا حضور کعبہ مدد اللہ العالی، اے بگانیاں کولو رب توانو پیا بچاندا ہے، اپنے آستین دے سپ آئے نا تے انہیں آکھنا ہون آپس وچ مک لو، انہیں توانو سمجھ آ جانی ہے۔ دشمن خدا، دشمن رسول، اسلام کے منکر آئے، رب بیچ میں آیا، کعبے کو محفوظ فرمایا، کعبے کو بچایا، کعبہ قائم رہا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، کعبے کے اوپر وہ وقت بھی آیا کہ قریش نے اس کو دیکھا کہ اب یہ بہت بالکل ہی اس کو سیلابوں نے، طوفانوں نے شکستہ ترین کر دیا، انہوں نے نئے سرے سے پھر بنانا شروع کیا، بنا رہے تھے بت پرست، لیکن کعبہ کعبہ ہے۔ انہاں آکھیا ایدے وچ پیسہ مشکوک نہیں لانا، وہ کافر ہو کے مشکوک نہ لاون تے اسی مسلمان ہو کے مشکوک کی میں لاوی، یہاں تک کہ کعبہ بنایا پر پیسے مک گئے۔ میاں صاحب فکر نہ کیتا کرو، مک جانے نے، یہ دین گے، فکر نہ کرو، دین گے انشاءاللہ۔ دیکھو نا اشارے نالے کم ہو رہا تے جدو اسی بولاں گے تے انشاءاللہ الماریاں کھولن گے۔ اتھے کئی کڑیاں تے کئی بڑیاں آن گیاں، حج صاحب میاں صاحب اللہ اکبر جزاک اللہ،
اے میرے ویر نے چپ کر کے جیڑا کچھ بٹوے وچ سی صاف کر کے کوئے اے تے ریال نے اے میں نہ رکھ لوں اللہ ہوئے اے سارے گل عرب دی ہوئی ہے تے رب آکھیا تو فکر نہ کر اے بارش ہو گئی واہ جی واہ کاش کہ تسا نہ ویکھ رہے ہوں سبحان اللہ میرے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے پیسے مک گئے انہاں آکھیا پھر انہوں ادھورا ہی چھڑ دیو 2 نمبر پیسہ نہیں لڑ اے جڑی ہونے نا حتیم آدھے نا جی او جڑا ایک چھوڑی جی تھلے دیوار جتھے پرنالے دا پانی ڈگدا ہے اور وہ جو ایسے دائرہ سا ایک نظر آتا ہے یہ کعبہ ہی تھا پیسے موک گئے انہاں کھا اتھے ہی چک دیو اور رب نو منظور ایئی سی کہ جڑے وڈیرے نہ عرب دے او تے کعبے دے دروازے میں آ کے اندر ٹر جان گے جلالت الملک تے مشرف تے فلانے تے اے غریب آکھ دے رہن گے اساں کعبے چ نہیں جا سکے اساں بھی صدر ہوں دے وزیر اعظم ہوں دے رب آکھیا تواڈے واسطے ٹکڑا خالی رکھوایا اے دے وچ پڑھ تاکہ مشرف نعرے نہ پہ ہمارے میں وچ گیا تے اے نہیں گئے اے میں حکمت شاید پیسے مک گئے تے چھت پانی سی پہلے چھت ہے قریش دے دور تک بغیر جناب میاں صاحب اسی تے منٹ نہیں لایا چھتاں پا لئین اے خدا دا گھر کئی ہزار سال چھتی نہیں پئی تے تسی ہوتے اگو آدھے ربا چھت پوا دے تے رب آکھے گا میرا گھر انہیں 1000 سال بغیر چھت دے رہا اساں تے کدے نہیں بولے انج آدھے نے شالہ چھت اپنی ہوئے تے کعبہ بغیر قریش دا دور آ گیا کتنا لمبا سفر 1000 سالاں دا گزر گیا قریش نے چھت ڈالی پر چھت بھی کس سے ڈلوائی یہ جو ہے نا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون یہ جو صورت ہے ولید بن مغیرہ جس کو قرآن نے کہا حلاف مناع للخیر معتد اسیم عتل بعد ذالک زنی رب نے جس کو ایسی بات کہی عتل بعد ذالک زنیم رب نے کہا محبوب جس نے تیری بے ادبی تجھے پاگل کہا ہے مجنون کہا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ نطفہ ناتحقیق ہے اس پر ترا یہ ہے کہ اس کا نطفہ آپ سمجھ گئے مشکوک ہے اسی لیے کہتے ہیں ولید نے جب یہ آیت سنی ماں کے پاس گیا کہنے لگا محمد نال لکھ دشمنیاں پر جھوٹ کدے نہیں بولتا اے جھوٹ انہیں جیڑیاں گلاں کیتیں حماد مشا نمیم اے سارے کرتوت میرے وچ ہے نے اے باقی دا تے میں نو پتہ تے انہیں اے بھی آکھیا کہ میں اپنے پیو دا نہیں اے تو ہی دس سکتی ہیں تے او چڑھ گیا ماں دے سینے تے گوڑے رکھ کے دس اگوں لکھنا لے آخ دینے ماں بول پئی انہیں آکھیا ماں دے سینے تے چڑھیا ہوئے ہیں اجے بھی پوچھ دائیں تو حرام دائیں کہ حلال دائیں اور میں کی آکھیا گھر جا سوچنا یہ ایسا آدمی جس کو قرآن نے یہ تمغہ دیا یہ گیا
جدے جدے ایک جہاز ٹوٹا، پھٹے خرید کے لایا، مل کے قریش کے ساتھ اس نے کعبے کی چھت ڈلوائی۔ رب کدے کدے اینج دیاں کولوں بھی اینج دے کم۔ وہ بندہ آیا داتا صاحب تے، داتا صاحب آ کے داتا دلا داتا 10 روپے، دلا داتا 10 روپے۔ ایک داتے دا منکر آیا، انہیں آکھیا او مریا ہویا تینوں کی دین لگا ہے، اے لے 100 روپیہ۔ تے او دا عقیدہ ذرا پکا سی، تواڈی طرح ساڈی طرح ڈھیل میں یقین نہیں سی۔ انہیں 100 لیا، جیب وچ پایا تے داتا ول ویکھ کے مسکرایا اور نعرہ لایا، واہ داتا دیوایا ہی پر کیڑے موزی تے منحوس کولو دیوایا ہی۔ ایک غلاف کبھی ساتھ کہتے چلے، اس پہ غلاف کب چڑھایا گیا؟ نبی کریم سے یعنی اسلام سے 900 سال پہلے پہلی مرتبہ تبع ہمیری بادشاہ تھا، تبع غالباً یمن کا تھا، اس نے پہلی مرتبہ اس کے اوپر غلاف چڑھایا۔ سمجھ میں آیا؟ نام کیا تھا؟ تبع۔ اور تبع کا نام قرآن میں بھی ہے، سورۃ دخان میں 25ویں سپارے میں، قوم تبع۔ واہ کیا خوش قسمت آدمی ہے، اللہ نے یہی تھا جس نے مدینے میں آ کے جماعت بٹھا دی تھی کہ ایتھے آنا جے سرکاراں نے۔ تبع سب سے پہلے کعبے کو غلاف 900 سال پہلے تقریباً اس نے پہنایا، پھر کعبہ غلاف پہنتا رہا، کعبہ کپڑے یہاں تک کہ، لیکن اس کے کپڑوں کا رنگ ایک نہیں تھا ہماری طرح، کبھی اے رنگ، کبھی چٹا رنگ تے کبھی نیلا رنگ تے کبھی مختلف رنگ، جو جس کو ملا اس نے کعبے کو، یعنی سرخ بھی کعبے نے لباس پہنا، سبز بھی پہنا، سفید بھی، مختلف لباس کعبہ پہنتا رہا، اور پہنتے پہنتے میرے نبی کے دور میں بھی اس کا ایک رنگ نہ رہا، اس کو لوگ غلاف پہناتے رہے۔ اب غلاف کی بھی ساتھ میں نے اس لیے یہ ساتھ ساتھ شروع کیا کہ ایک اے نہ رہ جائے۔ اب میرے حضرت سیدنا عبد المطلب کا دور آنے والا، اوپر قریشیوں نے چھت ڈال دی، کعبہ مکمل ہے مگر حتیم خالی رہ گئی یہ جگہ۔ نبی پاک کا دور مقدس آیا، اب کعبہ مسکرایا کہ چلو سونا آیا، سونا عبداللہ دا چن، میٹھا مدنی موہن، جتو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، سونا عبداللہ دا چن، میٹھا مدنی موہن، گھر عام ناندے، سرکار دو عالم آ گئے، سرکار دو عالم آ گئے، غل پیا ونجا بجا، غل پیا ونجا بجا، آیا محمد مصطفیٰ، ہر دید دیاں عیداں تھیاں، ہر دل دے وچ ساون لگے۔ یہ تو انہوں پورا تے سمجھ نہیں آنا، حالانکہ تو اڈے ہوتے جرمانہ پینا چاہیے کہ تو انہوں سمجھ نہیں آئے۔ غل پیا ونجا بجا، آیا محمد مصطفیٰ، ہر دید دیاں عیداں تھیاں، ہر دل دے وچ ساون لگے، سرکار دو عالم جد آمن لگے، ہر دل دے وچ ساون لگے۔ پنجابی جادن کعبہ ٹیکیا میں کیا، ظاہر ہے سرکار آ گئے اور بالکل حضور دی ولادت کعبے دے سامنے، کیا کیا دیکھ رہا ہے، کیا کیا نظارے،
نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے، میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے۔ یہ کعبہ دیکھ رہا ہے، حضور آ گئے۔ اب اس کے اندر کتنے واقعات ہیں، اب مجھے جو یاد آتا جائے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا۔ اب کعبہ شریف جو ہے، اس کے کعبہ تو بن گیا، چھتیں بھی پڑ گئیں، حجر اسود نیچے رہ گیا، لڑائی ہونے لگی، تلواریں نکل آئیں۔ یہ قبیلہ کہتا ہے یہ عزت اساں لینی ہے، یہ کہنے لگے بٹاں آکھیا ساڑا حق ہے، جٹاں آکھیا، ملکاں آکھیا، تے رائیاں آکھیا، تے پیراں آکھیا، سارے ساڑا حق تے انہاں آکھیا لڑو نہیں، سویرے جیڑا بندہ پہلے آوے، جیڑا فیصلہ فرماوے حق۔ بے گئے سارے حرم دے وچ، ہوئی سویر، تے کو ہم دے ہوئیں دیر تھی گئی ہے، تے کو ہم دے ہوئیں دیر تھی گئی ہے، میں کو ڈہ دے ہوئیں سویر تھی گئی ہے۔ نظریں بچھی ہیں، کوئی آئے گا، دروازہ کھلا، پھول کھلا، چہرہ سامنے فرمایا، سب نے کہا عبداللہ دا جایا آیا۔ اور صادق الامین آیا، میرے حضور کا عین شباب، حسن جوانی، اوہ حضور کا حسن، حضور سامنے آئے، ساری نظریں گڑی کی گڑی رہ گئی۔ حضور کو کہا یہ مسئلہ ہے، فرمایا فکر نہ کرو، چادر اتاری، نیچے بچھائی، اٹھایا حجر اسود، چادر میں رکھا، فرمایا سارے چادر نو پھڑ لو۔ چکو، سارے آکھیا ہوئے اتے کم ہو نہیں گیا، سارے انو عزت مل گئی۔ آپ نے جدو اتے آیا، اتھوں چایا، او دی جگہ ٹکایا، حجر اسود مسکرایا۔ وہ تیری آنکھیں، وہ تیرے ابرو، وہ تیری آنکھیں، وہ تیرے ابرو، وہ تیرے لب اب بھی مشہور ہیں دنیا میں مثالوں کی طرح۔ تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا۔ کعبہ دیکھ رہا ہے کہ سارا جھگڑا ہی مکا دیتا ہے۔ پھر کعبے کے اندر کیا کیا ہوتا رہا، کعبہ یہ بھی تکتا رہا، کعبے کے غلاف بھی بدلتے رہے، کعبہ یہ بھی تکتا رہا، اور کعبے نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا، کوئی نہیں آیا، ایک عورت تنہا کعبے کے سائے میں میرے نبی کی مقتدی بن کے کھڑی۔ کعبے نے یہ بھی دیکھا۔ پھر ایک دن گزرا، ایک لڑکا بھی آ کے شریک ہو گیا ہے، کعبہ دیکھ رہا ہے، کہنے لگا شکر ہے اتنے بتوں کی پلیدی کلیجہ چیر رہی تھی، کوئی تو آیا۔ پہلے میرا نبی تنہا، پھر ایک عورت، پھر ایک بچہ، عمر میں کچا، کمال سچا۔ عبد المطلب نے دیکھا، وہ کندی قبیلے کا سردار آیا، اس نے کہا لگتا ہے کوئی انقلاب آنا ہے۔ تے میرے نبی دے، ہاں جناب عباس میرے نبی کے چاچے نے کہا عفیف روئے زمین پر، یہ جو کعبے کے سامنے یہ تین آدمی کھڑے ہیں نا، اس وقت آج کے اس گھڑی تک روئے زمین پر یہ تین اور ان کا دین، ابھی چوتھا کوئی نہیں۔ کعبے نے یہ بھی دیکھا، کعبے نے یہ بھی دیکھا، جب ظالموں نے اٹھا کر گندی اوجڑی میرے نبی کے اوپر ڈالی، آپ سجدے میں سسکنے لگے، ایک چھوٹی سی بچی
جس کو خاتون جنت کہتے ہو، روتی ہوئی گرتی پڑتی اٹھتی گرتی پھر اٹھتی دوڑتی دوڑتی آ کے اپنے ننھے گلابی ریشمی ہاتھوں سے زور سے اوج کھینچتی تھی، بد دعائیں دیتی تھی اور رو کے کہتی تھی کیوں ستاتے ہو؟ کعبہ دیکھ رہا، یہ کون بچی ہے، کس کی بچی ہے، کیوں روتی ہے؟ جب کہتی ہے خدا تمہیں تباہ کرے، جس پہ گندی اوجڑی ڈالی گئی وہ سر اٹھا کے کہتا ہے او میری فاطمہ بد دعا نہ دے۔ یہ بھی دیکھا۔ صدیق اکبر آئے ہیں، میرے نبی کو نرغے میں کافروں نے لیا ہوا ہے، حضور کے اوپر گرے، حضور کو بچایا، خود لہو میں نہا گئے، یہ بھی کعبے نے دیکھا۔ ابو جہل نے میرے نبی کو ستایا، یہ کون آیا جس نے کڑی کمان کھینچ کے کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ابو جہل کو کھینچ کے سر پہ ماری، سر کھول دیا اور لا الہ الا اللہ بول دیا۔ یہ بھی کعبے نے دیکھا ہے، یہ بھی کعبے نے دیکھا ہے، یہ بھی کعبہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کافروں کی انجمن ہے۔ یہ کون ہے جو نبی کا اتنا ہمدرد رسول کے لیے، جس نے کڑی کمان کھینچ کے کافروں کے سردار کے سر کو کھول کے وہی بول دیا جو محمد کا دین ہے وہی امیر حمزہ کا دین۔ رسول اللہ نے حضرت سیدہ خاتون جنت جناب قاسم، جناب سیدہ ام کلثوم زینب، ان کی اماں کا جنازہ اکیلے اٹھا رکھا ہے، کعبہ کھڑا دیکھ رہا، تنہا جا رہا ہے۔ یہ کعبہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ نظارہ کعبے نے دیکھا۔ وہ رات جس کو کہتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام، جانے والا کعبے کے پہلو سے اٹھا، براق پہ بیٹھا، اڑا، کعبہ دیکھ رہے۔ ہم نے نہیں دیکھا، اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کی معراج کعبے تو پوچھ، کسی کعبے تو نہ پوچھ۔ اسی کعبے کے پہلو میں سینے میں اپنا سائے میں حضور سوئے، یہیں جبریل آئے، اسی کے سائے میں حضور کی سینے کو چاک کیا، الم نشرح لک صدرک، حضور کا دل نکالا، حضور کے دل کو دیکھا۔ ایک نے دوسرے کو کہا قلب سدید فیہ عینان ہے، ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا کیا کمال دل ہے، دیکھنے کے قابل ہے، اس دل میں تو آنکھیں بھی ہیں، اس دل میں تو آنکھیں بھی ہیں، اس دل میں تو کان بھی ہیں، کمال دل ہے۔ قلب سدید، ایسا دل تو کسی کا ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کس کا دل ہے؟ یاسین قرآن کا دل ہے، کملی والا یاسین کا دل ہے۔ دار ارقم بالکل کعبے کے سامنے ہے، میرا رسول اس میں بیٹھا ہے، ٹوٹل بندے اپنا 39 ہیں جو کلمہ پڑھتے، 40واں کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، پہلے قتل کرنے کا پروگرام بنایا، آج بہن نے رستہ دکھایا، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، دروازہ کھڑکایا، کعبے آکھیا ویکھو کون آیا۔ یہ سب کچھ کعبے کے پہلو میں ہے، کعبے کے سامنے ہے۔ ہمارا اور آپ کا حافظہ کمزور ہے، کعبے کا حافظہ بڑا تیز ہے، اور میں چند موتی کعبے سے مانگ کے اٹھا رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تسی اگلے جمعے تک بھول جانا ہے۔
انجی ہے نا؟ ہائے ہائے، چلو کوئی بات نہیں، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی۔ کعبہ تکتا رہا، ام ہانی کا گھر سامنے ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے، کعبے کے سامنے ہے۔ کعبے کے بعد سب سے محترم، کعبے کے بعد سب سے محترم اس جگہ کو کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کا گھر۔ کعبے کے بعد، پھر کہہ رہا مکے میں کعبے کے بعد سب سے محترم کون سی جگہ ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے۔ ظاہر ہے نبی جہاں ایک قدم رکھ دے، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں دیکھا تیرا نقش پا وہیں پہ کعبہ بنا دیا۔ جہاں رسول قدم رکھ دے، 2 رکعت پڑھ دے، وہاں مسجدیں بن جاتی ہیں۔ جہاں گزاری تصور جانا میں ایک شب، کہتے ہیں لوگ وہیں میں خانے بن گیا۔ یہ میرا کعبہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب سفر کرتے کرتے کعبے کی چھت تو گئی پڑ، غلاف بھی پہنے ہوئے ہے، سب کچھ تک رہا ہے، لیکن اب میرے نبی پاک جس وقت ستائے گئے، بلال کو گھسیٹا گیا، کتنے قتل ہوئے اسی کعبے کے سامنے، پھر میرے نبی نے یہ کہتے ہوئے کعبے کو روتا ہوا میرا نبی چھوڑ گیا اور فرمایا، اے مکہ روئے زمین پہ تو مجھے سب سے پیارا تھا، اگر میری قوم مجھ پہ ظلم نہ کرتی، مجبور نہ کرتی، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، لیکن میں جا رہا۔ کعبہ منتیں کرتا رہا ہوگا، جھولیاں پھیلائی ہوں گی کہ اروار دا واسی پار نہ ونج، اروار دا واسی پار نہ ونج، نہ رہسی او چس میں مروے سے، اروار دا واسی پار نہ ونج، نہ رہسی او چس میں مروے سے، سٹ تانگاں پردیس دیاں نہ کر بے وس میں مروے سے، دیکھی راہیں سن گھن سے تے منجنے بس میں مروے سے۔ لیکن میرا نبی کعبے کو چھوڑ گیا، لیکن یہ گویا کہتے ہوئے گیا، رو نہیں میں واللہ سے، رو نہ۔ میاں صاحب ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ ٹرکاں آلے تے اساں رات دے سفر کرنے تے لمبے سفر، تے او ٹرک دے پیچھے لکھیا ہوندا ہے، رو نہ واللہ سے۔ ہائے اللہ کرے تانوں کوئی چنگاری لگے، کوئی تواڈے سینے چ بھڑکے، تواڈے بھی سینے چ کچھ کھڑکے، رو نہیں واللہ سے۔ آکھیا ہاوی، آکھیا ہاوی تو آکھے اسی، آکھیا ہاوی واللہ ساں، آکھیا ہاوی واللہ ساں، تیری بس ہوں گال تے جیندے بھی، تو ٹریا سے تو آکھے اسی، رو نہیں میں آواں گا، میں مڑ آواں گا، اساں اس دن دے کھلوتے ہاں کدوں آویں گے، تے جدوں ماہی آیا اساں اتھے ہی کھلوتے ساں، انہیں پوچھیا کدوں دے کھلوتے ہو، اساں آکھیا جدوں دا آکھ کے گیا سے، کعبہ اودوں دا اچھا ہو کے کھلوتا سی۔ ان دوجی گل بھی سوڑ لو، میرے نبی اور میرے نبی کے خلفاء کے بعد تک کعبے سے مکے میں اونچی عمارت کوئی نہیں تھی، یاد رکھو گے؟ 2 منزلہ عمارتیں جناب عثمان و علی کے دور تک نہیں ہوتی تھیں، کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ کعبے کی بے ادبی ہے کہ کعبے سے اونچی عمارت بنے۔ کعبہ سب سے اونچا تھا اور سر اٹھا کے کھڑا تھا۔ کعبہ پتہ ہے کنے فٹ اونچا ہے؟ 5 فٹ، ہاں چھت 10 فٹ تے پیندی ہے، کنے فٹ؟
اچا وڈا ہوئے انگریز دے دور دا تے 15 فٹ ادھی چھٹ پیندی ہے نا اچھی ساڑھے آرکیٹیکٹ آدھے ہون ذرا نیمی رکھو تے کعبہ کم از کم 40 فٹ انج ویکھیے نا اے دستار پیچھے جا پیندی اے میں آکھیا ایک اس واسطے بھی اچھا یار دا رستہ کھلوتا ویکھ رہا ہے کدوں آویں گا سامل موڑ مہاراں مٹھا موڑ مہاراں آ گھر باراں سامل موڑ مہاراں میرا نبی چلا گیا میرا نبی مدینے گیا میرا نبی پھر آیا کعبے کو آس لگ گئی سنا ہے یار 26 میل دور بیٹھا ہے سنیے پہنچ جامن ماہی آ گیا ہے دلہن بیٹھی ہوئے نا سیج دے اتے دلہن سیج کہتے ہیں آپ وہ جتے سج کے دلہن نو سجا کے بٹھایا جاندہ کہ برات آ رہی ہے برات آ گئی دشمنہ روک لئی تسی پتہ نہیں کیڑے دنیا ٹر گئے او میرے بھائی نے وہ جیبے ہاتھ مارے آئے تے بٹوے جیڑا کو نکلے انہیں کٹ کے رکھ دیتے تے تسی گنن دے چکر ہے جو کہ قادری صاحب نو ویکھیے تے 10 روپے چوکھے نہ ٹر جان دے ہو میرے وال تک برات آ گئی حدیبیہ کے مقام پر کعبے کے کان میں آواز آئی ماہی آ رہا ہے پروگرام میرا تھا کہ آج ساری تقریر کروں گا لگ دن پوری نہیں ہون لگی چلیں کوئی نہیں اساں کیڑا لین دین کرنا سبحان اللہ حضور حدیبیہ کے مقام پہ آ گئے کفار نے تلواریں نکال لی انہوں نے کہا اساں تینوں کعبے نہیں آن دینا حضور نے لاکھ سمجھایا ہم ملنے آئے ہیں پرانے یار سے انہوں نے کہا اس دفعہ نہیں ملنے دیں گے ظاہر رقیب وچ آ جاون لیکن کعبہ تک دئی انتظار بڑی بری شے انتظار یوں تو میری تقریر دے ختم ہون دا انتظار ہے او خنجر ہندی نہ کند اور تیغے او نہ کند آنچے انتظار کند خنجر بھی انہ نہیں گھپدا جنہ انتظار دا خنجر کعبہ انتظار میں ہے انتظار سرکار میں ہے اور حضور قریب پہنچ گئے ہیں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں دولہا آ گیا ہے برات آ گئی ہے اب جب آ کے کوئی دلہن والوں کو اور دلہن کے کان میں سہیلیاں کہہ دیں کہ بس ادھے گھنٹے چ برات آئی کے آئی سریکی زبان میں ہے میں گھونڈ وچ ہم میں اے رسے میں چھڑ دے ہو اور جڑے روس کے بیٹھے ہو ذرا ہاس کے اوکھے سوکھے ویلے آندھے چاندے رہنے میں گھونڈ سمجھ دے ہو میں گھونڈ وچ ہم تانگے وچ ترجمہ نہیں کرنا میں گھونڈ وچ ہم تانگے وچ کنے زور دی کو کڑوا آئی کو کڑوا آواز آئیں کہ دلہا آ رہے ہیں کنے زور دی کو کڑوا آئیے ودیاں سینگیاں میل بلہیں دیاں ہاں بار ہوں آواز آئی نا کہ جنج آ گئی ہے برات نیڑے آ گئی ہے تے اگے ود آ کیا کہہ رہا تھا میں بار ہوں باہر بار ہوں تاڑیاں دول دمامے ہن براتاں ہوں دیا نے تے پھر پتہ تے لگ دا نا کہ آ گئی ہے بار ہوں تاڑیاں
دول دمامے ہن میں خوش تھیاں جنگ آ گئی. پیر نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے خطیب شالا بے سرا نہ ہوئے. خطیب بے سرا ہو تو عذاب ہے تے اللہ کرے مجمع بھی بے سرا نہ ہوئے پھر تے نرئی خانہ خراب. بارہوں تاڑیاں دول دمامے ہن میں خوش تھیاں جنگ آ گئیے ودیاں سینگیاں سہیلیاں سینگیاں میل آن جانا لے مہمانانو ودیاں سینگیاں میل بلہیں دیاں ہن جھوڑ گاج اندھاری آ پئیے. طوفان آ گیا جوڑ گاج اندھاری آ پئیے. بے سیتی مین نصیباں سڑی بے سیتی لاواں کیا لہے. لاواں دا مطلب ہوندا ہے او ماہی دے نال ہاتھ دا ہاتھ ملانا اکھ نال اکھ ملانا. بے سیتی لاواں کیا لہے ہا سڑ محسن سیج سوا تھئی. سیجی سڑ گئی سیجی سڑ گئی کیوں ماہی نہیں آیا. ماہی کر گیا وعدہ آمن دا نہ آ پایا نہ سلام آیا. اجھا روگ لگا میری دلڑی نو نہ موت آئی نہ رام آیا. ماہی کر گیا وعدہ آمن دا. یہ بھی کعبے پہ گزرا وقت پھر وہ بھی وقت آیا کہ 10,000 کا نوری لشکر لے کے ماہی آیا. ادھر خالد بن ولید آیا ادھر فاروق اعظم ہے ادھر طلحہ ہے ادھر سعد ہے ادھر صدیق ہے ادھر علی ولی ہے. سواری چلی ہے شہنشاہ دو عالم اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار ہیں. ساتھ ایک کالا بچہ نبی کے ساتھ سوار ہے اور ایک غالباً وہ بھی کالا ہے جس نے پکڑ رکھی مہار ہے. آج میرا نبی جب داخل ہوا مکے میں کعبہ چیک کیا میں کیا طے کیا میرا دلدار آ گیا میرا پرانا یار آ گیا. او میرا نجات دہندہ آ گیا. ماہی آیا انہیں بلال نو پکڑ کے او کعبے دے چھت تے چڑھایا تے بتاں نو ایک ایک کر کے گرایا تے حضرت علی نے حبل دے پرخچیاں نو اڑایا تے میرے نبی نے اج کعبے نو کعبہ بنایا تے آواز آئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. ماشاءاللہ کعبہ دیکھ رہا ہے خوش ہو رہا ہے. آج کعبے کے جشن کا دن ہے. آج کعبے کی ہے کہ نہیں او صدیاں دی پیاس نہیں سمجھ آئی. ایک دن دا روزہ رکھ دے تو شام نو صدیوں کی پیاس. آج کعبہ جام پہ جام چڑھائے گا. آج پورا سمندر پی جائے گا. ماہی آوے گا تے آہا سرکار آ گئے بت گر گئے چھت کے اوپر والے گر گئے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم کعبے کے سائے میں کھڑے ہیں اور آپ نے پوچھا چابی کس کے پاس ہے. کعبہ چپ کھڑا ہے. وہ آدھے ہون میں ویکھاں گا ننگے ہو کے سیٹیاں مار دے سے ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ.
کعبے کو رلاتے تھے، کوئی تالیاں بجاتا، کوئی سیٹیاں بجاتا، یہ کعبے کو، یہ ان کی نماز تھی نامراد کافروں کی۔ کعبے آکھیا ہون میں ویکھاں گا آکڑتے مغروری تواڈی۔ سرکار نے فرمایا کس کے پاس ہے چابی؟ تالا، اتنا بڑا تالا، ہون بھی بڑا سارا تالا لگا ہونا، تالا کی چابی کس کے پاس ہے؟ کانپتا کانپتا ہانپتا عثمان بن ابی طلحہ آیا، جی میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ فرمایا عثمان یاد رکھ، یاد کر، میں آیا تھا، میں پیاسا تھا، میری آس تھی، میرا دل کر رہا تھا میں کعبے کے اندر اپنے رب کی عبادت کروں، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے تالا کھول، ایسے بس 2 رکعت کی بات ہے، تو نے کہا تھا تیری اوقات ہے؟ عثمان یاد کر، تو نے مجھے یہی کہا تھا تیری اوقات ہے، اور میں نے تجھے کہا تھا نا کہ عثمان تو چابی نہیں دے رہا، ایک وقت آئے گا یہ دروازہ میرے لیے کھلے گا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہوں گا اسے چابی کا مالک بناؤں گا۔ اس نے کہا اے دن نو خواب نہ ویکھیا کر، کیا یہ سارے سردار مر جائیں گے کہ تو آ کے چابیوں پہ قبضہ کرے گا؟ اب وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، موت سامنے رقص کر رہی ہے، ایک آرڈر ملے گا اور ضرب حیدری، تیغ خالد اس کی لاش کے 6 ٹوٹے اڑا دے گی۔ لیکن واہ رحمت للعالمین، کعبہ چپ ویکھ رہا ہوندا کی ہے، تسی بھی ویکھ رہے ہو، مبارک ہوئے تسی ویکھ رہے ہو، کعبہ بھی دیکھ رہا تھا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کمال نہیں ہوگی؟ پہنچ جاؤ کعبے میں، میرا نبی موجود ہے، کعبہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ بھی دیکھیں۔ میرے نبی نے کہا عثمان چابی ادھر، اس نے تھر تھراتے ہوئے ہاتھ، لرزتے ہوئے ہونٹ، اس نے چابی میرے نبی کی طرف کر دی، میرے نبی نے چابی لی، کتنے بڑے بڑے لوگ جھولیاں پھیلا کے آ گئے۔ حضور ارمان تھے، حسرت تھی کہ یہ چابی کلید بردار کعبے کے ہم بنیں گے، اور آواز آئی آج ان کے پر خچے اڑانے کا دن ہے، جنہوں نے چابی نہیں دی تھی۔ میرے نبی کی کرم نوازی، ذرہ نوازی دیکھو، میرے نبی کیسے معاف کرتے ہیں، عفو درگزر کا سمندر ٹھاٹھ میں ہے۔ میرے نبی نے چابی لی، چابی لے کے عثمان کے ہاتھ میں رکھ کے کہا لے اپنے پاس رکھ، اب یہ چابی کوئی ظالم ہی تجھ سے چھینے گا، ورنہ چابی نسل در نسل تیرے پاس رہے گی، لے محمد نے تجھے کلید بردار بنا دیا۔ کعبہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ کعبہ سب کچھ، ساری داستان، ساری کہانی کعبے کے سامنے ہے۔ اب میرا نبی اپنی اونٹنی پہ، یہ کیسا منبر ہے، یہ اونٹنی کی پیٹھ، میرے نبی کا منبر، میرے نبی خطاب فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں۔ نبی خطیب ہوتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ انا خطیب الانبیاء، دنیا والے دنیا کی مسجدوں کے منبروں کے خطیب، میرے آقا فرماتے ہیں انا خطیبہم یوم القیامہ، حشر میں جس کا منبر بچھے گا وہ خطیب صرف محمد عربی ہے۔
خطیب کس منبر پہ؟ اونٹنی کے منبر پہ بولتے بولتے خطیب بھی ہے، فاتح بھی ہے، فاتح بھی ہے، شہنشاہ دو عالم بھی ہے۔ سلاطین عالم کی کیا اوقات ہے کہ اس کی نالین کی ذرے سے مقابلہ کریں۔ میرے آقا بولتے بولتے بول گئے، او مکے والو، عورتیں کانپ رہی ہیں، بچے سینے سے لگے ہیں، سردار تھر تھرا رہے ہیں، ایک زلزلہ پپا ہے، مکے کی دھرتی سمٹ سمٹ کے میرے نبی کی اونٹنی کے پاؤں چوم رہی، 10,000 بے نیام چمکتی تلواریں ایسے چمک چمک کے سورج کی آنکھ کو خیرہ کر رہی ہے، شمشیر خارا شگاف، ذوالفقار حیدری، تنتنائے فاروقی، وفائے صدیق، حیائے عثمان، دبدبائے خالد، محبت سعد و عبد الرحمن، پیارے سلمان، خشیت بلال، بیچ میں آمنہ کا لال، تمہارا کیا ہے خیال؟ جیڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ اللہ حاجی صاحب دی گھڑی تے ٹائم ہو گیا، پر میری گھڑی تے وجہ 2 منٹ ہے نے، تے آج میں اپنی گھڑی 2 منٹ نہیں 4 منٹ، ہاں تے میں حاجی صاحب دی گھڑی تے فیصلہ کراں یا میں نیڑے والی تے فیصلہ کراں گا؟ آج ویسے بھی میں نے تھوڑی نظر آ رہی ہے۔ میرے رسول نے بولا، او مکے والو، موت محو رقص ہوئی، سمجھ گئے کہ چوئی شتیر کے نیچے آ گئے، موت بالکل ناچنے لگی کہ ابھی آرڈر ہوگا کہ آج نکالو تلواریں، بنو قریظہ کا نقشہ دہراؤ، زبیر ہماری یہ رسول، ابھی آئے گی آواز۔ لیکن میرے نبی نے وہی بولا، بولنا یہی تھا، جانتے ہو آج میں تمہارا کیا حال کروں گا؟ آپ اگر میری طرف دیکھ رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں تو سوچیں، میرے نبی کی بیٹیوں کو تلواروں کے کچوکے دے کے گرانے والے یہی ہیں، میرے نبی کے اوپر گندگی اوجڑیاں ڈالنے والے یہی ہیں، میرے نبی کی بیٹی زہرا کو رلانے والے یہی ہیں، میرے نبی کے بلال کو گھسیٹنے والے یہی ہیں، سمیہ کے سینے میں خنجر مارنے والے یہی ہیں، میرے نبی کو خون کے آنسو رلانے والے یہی ہیں، میرے نبی کی عظیم رفیقہ حیات محسنہ اسلام کے جنازے کو دھکے دینے والے یہی ہیں۔ اتنے بڑے دشمن ہر جنگ کے اندر یہی ہے، قاتل امیر حمزہ کے، مصعب کے۔ اب سب سمجھ گئے کہ آج گین گین کے بدلے لے گا، چن چن کے بدلے لے گا فاتح۔ میرے نبی نے پوچھا، مکے والو جانتے ہو میں تمہارا کیا حال کرنے والا؟ جھکی ہوئی موت کے سامنے سائے میں گردنیں اٹھی اور لرزتی ہوئی زبانوں میں جنبش ہوئی، تو کریم ہے، تو کریم ہے، تیرا باپ بھی کریم تھا، تو
کریموں کی اولاد ہے، تیری کرامت والی بنیاد ہے، ہمیں اپنا ایک ایک جرم یاد ہے، محمد رحم کی فریاد ہے۔ میرے رسول کو ایک ایک زخم کلیجے پہ لگا تھا، پورا دل میرے نبی کا زخمی تھا، لیکن میرے نبی نے اپنے آنسو پر قابو پاتے ہوئے جذبات کے سمندر پہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا، جاؤ مکے والو، لا تثریب علیکم اليوم، ہم آج تمہیں وہی کہتے ہیں جو بھرے ہوئے مصر میں یوسف نے کہا تھا کہ او مصر والو، ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں۔ ہمیں تم سے ہے حوصلہ، کہو نا جس نے ہمارے ساتھ کچھ بھی کیا ہمیں کسی سے کوئی، بولو دل سے بولو، بولو اگر اس رسول کا کلمہ پڑھتے کوئی گلہ نہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، اپنے سینوں کو مدینہ بنا کے نکلو، چھوڑ دو یہ نفرتیں۔ لا تثریبا، میرے نبی سے زیادہ تو تم نہیں ستائے گئے ہو۔ لا تثریبا لفظ کیا ہے؟ ہمیں تم سے کوئی، ہائے ہائے۔ آخر میں شعر پڑھ کے تقریر اگلے جمعے ہوگی۔ میاں صاحب، فیضی صاحب، علماء کرام، میرے سارے دوستوں، شعر سننا میری تقریر کا آخر ہے، یہ اینڈ ہے آج کے جمعے کا، کہ آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ شرمندہ نہ ہوں دست کرم سے اپنے، آپ شرمندہ نہ ہوں دست کرم سے اپنے، ہمارے ہی دامن مقدر میں تھا خالی رہنا، ہمارے ہی دامن مقدر میں تھا خالی رہنا، ہمیں تم سے کوئی لا تثریب علیکم اليوم۔ اگلا جملہ کہا کیونکہ پورا مکہ غلامی کی زنجیر میں جکڑ چکا تھا، پورا، جیسے پورا مصر یوسف کی غلامی کے طوق میں آ چکا تھا، آج پورا مکہ، سارے سردار، عورتیں، مرد، بچے، مکہ حضور کی غلامی کی زنجیر میں تھا، اور کملی والا چاہتا ایک دن تو غلام رکھتا، فرمایا گلا بھی کوئی نہیں، وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے۔